سرکار بنا لطف و عطا کون کریں دے، امت لئی رو رو کے دعا کون کریں دے۔ سرکار بنا لطف و عطا کون کریں دے، امت لئی رو رو کے دعا کون کریں دے۔ خود فاقے روے آئے سوالی نو رجاوے، خود فاقے روے آئے سوالی نو رجاوے، مسکین لئی انج جود و سخا کون کریں دے، امت لئی رو رو کے دعا کون کریں دے، امت لئی رو رو کے دعا کون کریں دے۔ وچ روزہ اطہر دے ستے نال جو دونوں، وچ روزہ اطہر دے ستے نال جو دونوں، سرکار دے یارانو جدا کون کریں دے، امت لئی رو رو کے دعا کون کریں دے، امت لئی رو رو کے دعا کون کریں دے۔ سرکار بنا لطف و عطا کون کریں دے، امت لئی رو رو کے دعا کون کریں دے۔ چھڑ دیتی نماز اپنی نہ محبوب جگایا، چھڑ دیتی نماز اپنی نہ محبوب جگایا، بنا حیدر کرار قضا کون کریں دے، امت لئی رو رو کے دعا کون کریں دے۔ سرکار بنا لطف و عطا کون کریں دے، امت لئی رو رو کے دعا کون کریں دے۔ موت آوے جے سرکار دے قدماں چتے سجنوں، موت آوے جے سرکار دے قدماں چتے سجنوں، پھر اپنی حیاتی دی دعا کون کریں دے، امت لئی رو رو کے دعا کون کریں دے، امت لئی رو رو کے دعا کون کریں دے۔ سرکار بنا لطف و عطا کون کریں دے، امت لئی رو رو کے دعا کون کریں دے۔ اللہ وچ دی نعت پڑھے آپ ظہوری، اللہ وچ دی نعت پڑھے آپ ظہوری، حق او دیاں نعتاں دا ادا کون کریں دے، امت لئی رو رو کے دعا کون کریں دے، امت لئی رو رو کے دعا کون کریں دے۔ سرکار بنا لطف و عطا کون کریں دے، امت لئی رو رو کے دعا کون کریں دے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ سیدنا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ
و اصحابہ و اہل بیتہ وسلم۔ انتہائی عزت و احترام دے لائق برادران اسلام ذی احتشام، جمعۃ المبارک دا بابرکت دن ہے۔ اللہ کریم دے پاک اور مقدس گھر دے اندر حاضر ہاں۔ اللہ دے سونے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ذکر خیر کرن دا اور سنن دا ارادہ ہے۔ دعا کر دیا کریم خالق و مالک اپنی رحمت دے نال، اپنے فضل دے نال سنساریاں نو حق سچ دی سمجھ عطا فرمائے اور ساری زندگی اس دے اتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ برادران اسلام، قرآن مقدس دے اندر 29ویں سپارے دے اندر ایک سورت ہے جس دے آغاز دے اندر اللہ کریم نے 3 قسمہ بیان کیتیاں نے۔ 3 قسمہ بیان کر کے رب ذوالجلال نے ایک خاص گل کیتی ہے۔ آج او قسمہ، او تاکید اور ایک الزام دا جواب جیڑا اللہ کریم نے بیان کیتا، او سناں گے، پڑھاں گے تے پھر سن احساس ہو جائے گا کہ رب اپنے یار نال کتنا پیار کردا ہے۔ اچھی آواز نہ آکھو سبحان اللہ۔ فرمایا نون والقلم وما یسطرون۔ نون حروف مقطعات دے وچے، حروف مقطعات واحد اکیلے حروف نے، جس طرح نا الف لام میم، یاسین، کاف ہا یا عین صاد، اس طرح دے یہ حروف نے۔ جدو حضرت جبریل امین سرکار دے کو یہ حروف لے کے آئے نا، یاسین عرض کیتا سنیا، اللہ فرما رہا یاسین، اللہ فرما رہا الف لام میم، رب فرما رہا کاف ہا یا عین صاد۔ میرے آقا نے جدو سنیا نا تے سرکار نے فرمایا فہم تو، میں سمجھ گیا۔ جبریل عرض کر دینے یا رسول اللہ، اے تے کوئی کوڈ ورلڈ نے، اے کوئی چھپے ہوئے لفظ نے، انہاں تے میں بھی نہیں پتہ لگا، لے کے میں دوڑے کو لایا تے تسی فرما رہے ہو کہ میں نے سمجھ آ گئی ہے، میں نے پتہ لگ گیا۔ سونیا ایک گل ہے، رب دے محبوب نے ارشاد فرمایا ہی سرم بین اللہ و رسول ہی، اے اللہ تے اللہ دے رسول دے درمیان راز ہے۔ ادا مانا، ادا مفہوم کوئی اور نہیں جاندا، یا خدا جاندا ہے یا مصطفیٰ جاندا ہے۔ آج لوگ کہندے نے جی اسی سارا قرآن پڑھ لیا، سن عربی بڑی ہوندی ہے، اسی قرآن سمجھ لینے ہاں۔ میں آکھیا کسے وڈے تو وڈے عالم، مفسر، محدث اور قاری دا ترجمہ قرآن اٹھا کے ویکھ لو۔ ایسا ڈی مسجد دے اندر بھی الماری دے اندر ترجمہ قرآن پہ حسن اٹھا کے ویکھ لو، الف لام میم دے تھلے الف لام میم ہی لکھے ہوئے گا، ترجمہ کوئی نہیں ہوئے گا۔ یاسین دے تھلے یاسین ہی لکھے ہوئے گا، اس سے طرح نون دے نیچے ترجمے دے طور تے نون ہی لکھے ہوئے گا۔ وجہ کیے او دی وجہ ہے سارے قرآن دا ترجمہ تے ہو سکتا ہے، لیکن جڑی رب نے خاص اپنے یار نہ گلاں کیتی ہوئیاں نے نا، انہاں دا ترجمہ اور کوئی نہیں جاندا، یا خدا جاندا ہے یا رب دا یار مصطفیٰ جاندا ہے، یا پھر اللہ دے سونے محبوب جنہوں چاون انہوں دستے من۔ یہ حضور دی اپنی عطا ہے۔ بہرحال میں عرضے کر رہے ہیں کہ نون والقلم، سورہ قلم اس طرح ہے، اس دی ابتدائی اے آیات نے انہاں دا پس منظر کیا ہے۔ کافران دے اندر ایک بہت بڑا دشمن اسلام، اس دا نام ہے ولید بن مغیرہ۔ ولید بن مغیرہ اور وہ دے سنگی انہاں سارے جس ویلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زبان وچوں کلمہ توحید اور رسالت دا اعلان سنیا نا، حضور نے آ کے اعلان فرمایا کہ سارے بت جھوٹے نے، میرا ایک خدا سچا ہے۔ آکھو سبحان اللہ۔ پتھر دے بنے ہوئے بت بھی جھوٹے، لکڑی دے بنے ہوئے بت بھی جھوٹے، مٹی دے بنے ہوئے بھی جھوٹے، سورج نو رب کہن والے، چاند نو خدا منن والے سارے جھوٹے نے،
میرا وحدہ لا شریک سچا ہے۔ دوستان گرامی قدر، عرب دے اس معاشرے دے اندر جس ویلے کفر و شرک دا اندھیرا ہے، خدائے وحدہ لا شریک نو جانن والے تھوڑے لوگ نے انج کہہ لیو کہ کوئی بھی اللہ نو جاندہ نہیں ہے۔ اس عالم دے اندر، اس حالت دے اندر تیرے میرے آقا کریم آئے نے آ کے خدا دی پہچان کروائی ہے۔ رب ذوالجلال دا محبوب دنیا تے تشریف لے کے آیا اور سرکار نے پیدا ہونے ہی نبوت دا اعلان نہیں کر دیتا۔ نبی اللہ دے یار بڑی عرصہ پہلو دینے، بڑا وقت پہلو دینے، کس ویلے پہلو دینے؟ شاعر کہندہ ہے نہ آدم تھا نہ حوا تھی، نہ تھا ظاہر خدا پہلے، بنے ساری خدائی سے محمد مصطفیٰ پہلے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دی عطا دے نال، رب دے کرم دے نال پہلے موجود نے۔ دوستان گرامی قدر، اس ویلے دا اللہ کریم نے اپنے یار نو نبوت دا تاجدار بنایا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت دا نبی ہاں اجے آدم علیہ السلام دا وجود بھی تیار نہیں ہویا۔ دونوں پتہ ہے حضرت آدم علیہ السلام نو اللہ کریم نے اپنی قدرت کاملہ دے نال بنا ماں تے باپ تو پیدا فرمایا۔ آج دنیا دا اصول ہے جوڑے دے وچوں نسل چل دی ہے، ماں تے باپ دے ملاپ نال اگے نسل انسانی بھی ود دی ہے، جانوراں دا بھی یہی طریقہ۔ لیکن خدا دی قسم ہے میرے رب نے کائنات نو دسیا دنیا والے انہاں سارے اسباب دا محتاج دنیا دار تے ہو سکدا ہے، تیرا رب کسے شے دا محتاج نہیں ہو سکدا۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، حق چار نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ دوستان گرامی قدر، میں عرضے کر رہے ہیں اللہ کریم نے اپنے یار نو نبوت دا تاجدار اس ویلے بنا دیتا ہے جدو ساری کائنات دا وجود کوئی نہیں۔ ایک احد سے دوجا احمد سی، اے کل پسارا کل بنے آ۔ ایک احد سی دوجا احمد سی، اے کل پسارا کل بنے آ۔ یاراں دیاں گلاں یار جانن، یاراں دیاں گلاں یار جانن، آدم تے پیارا کل بنے آ۔ دوستان گرامی قدر، اللہ دے سونے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت نبوت دا اعلان فرمایا ساری دنیا مخالف ہو گئی ہے، سکے چاچے بھی دشمن بن گئے نے، منن والے بھی پرائے ہو گئے نے، کہنے والے کہ یا محمد انت صادق الوعد والامین، اے محمد اساں تیرے جیسا سچی زبان والا، وعدے پورے کرنے والا، امانتاں دا خیال رکھن والا کوئی نہیں ویکھیا۔ اپنی زبانی اس گل دا اقرار کرنے والے بھی دشمن بن گئے نے۔ برادران گرامی قدر، جدو میرے آقا نے انہاں چنگیاں گلاں دا حکم عطا فرمایا، ولید بن مغیرہ چند لوگاں نو نال لیا، اپنے کافر سنگیاں نو نال لے کہ حضور دی بارگاہ دے اندر آیا۔ میرے آقا دعوت اسلام بھی دیندے پے نے، اخلاق حسنہ دی تبلیغ بھی کر دے جا رہے نے۔ ولید بن مغیرہ آیا، آکے اکھڑ لگا انت مجنون، انت مجنون، انت مجنون۔ سارے مکے والیاں نو مخاطب کر کے اکھڑ لگا اے محمد معاذ اللہ، ادھا دماغ ٹھیک نہیں ہے، اس نو جنون لاحق ہو گیا، معاذ اللہ معاذ اللہ، نقل کفر نہ باشد۔ اور سارے مکے والیاں وال پراپوگنڈا کرنا لگا، اے محمد جڑا ساڑے خداوانو جھوٹا کہندا پیا، اے داتے دماغ معاذ اللہ خراب ہو گیا، اے تے پاگل ہو گئے نے۔ میرے آقا نے جس ویلے
اس گل نو سنیا اللہ دی عزت دی قسم کملی والے نے آپ جواب نہیں دیتا کیونکہ رب دا یار جاندا ہے آپ جواب او دے وے جدے کو جواب دین والا کوئی نہ ہووے رب دے یار سوال الزام سن کے خاموش ہو گئے نے ادو اللہ دے یار تے الزام لگائے ادو جبریل قرآن لے کے آ گئے نے جبریل نے آ کے سونے نو عرض کیتا یا رسول اللہ میرا رب فرما رہا انہاں کافرہ دیاں گلاں تو پریشان ہون دی لوڑ کوئی نہیں الزام اے لاندے جان گے جواب تیرا اللہ دے گا الزام اے لاسن دنیا دا طریقہ کی ہوندا بھائی میرے تے کوئی الزام ہوئے کوئی گل آوے میں اپنی صفائی آپ دینی ہے یا اپنے رشتہ دار اپنے تعلق والے انہوں نے آکھاں گا یار میں اس گل وچ سچا ہاں کوئی کھوٹ نہیں تو میری طرف ہو متبادل ہو کے میری طرف ہو تو صفائی دے دے حضور تے جدوں الزام لگا نا آکھیا اس آکھیا با جڑا بندہ اے آکھے با ایک ہی خدا ہے جڑا بارش دیندا ایک ہی رب ہے جڑا پتر دیندا ایک ہی خدا ہے جڑا رزق دیندا ایک ہی خدا ہے جڑا معاملات حل کردا یہ کیویں ہو سکدا کہ ایک اللہ ہوئے تے ساری کائنات دیاں کلیاں او مشکلہ حل کرے ہر ایک دیاں سنے بھی صحیح میرے آقا نے فرمایا ای تے تیری عقل دا فطور ہے ای تے تیری جہالت ہے تو خدا نو اپنے جہاں سمجھے ہویا جویں تو آپ 6 فٹ دا انسان ہے تو رب رحمان نو بھی اپنی طرح سمجھے ہویا فرمایا ایک کائنات تیرے گی ہر ایک پاسے اے وجہ کروڑاں جہان مل کے بھی خدا دی توجہ دے مقابلے وچ کوئی حیثیت نہیں رکھ دے اچھا میرے آقا کریم نے جس وقت اے الزام لگا اس کہا ویکھو جی کتنی عجیب گل ہے حق اللہ رب ہوئے او کیویں سارے انساناں دیاں گلاں سن سکدا انہاں دا مائنڈ تے او جہا بنے ہوا نا کافراں دا کہ اپنے بت مناندے آئے جس وے سفر تے وینا نا تے آٹا باجرہ جوں وغیرہ او دا آٹا گن کے نا او دے اندر گڑ شکر بھی رلا لینی او دے اندر گھیو بھی ملا لینا او دے نا بت بنا لینے اور ڈھیر سارے بت بنا کے اپنے تھیلے وچ پا لینے راہ وچ اوتھے جتھے اپنے انداز دے مطابق او دی عبادت کرنی جس وے بھوک لگنی نا تو اس سے بت نو ٹوٹے ٹوٹے کر کے کھا وینا اتنی جہالت ہے اتنا انسان اپنے مقام تو گر چکیا یہ تے کرم ہے خدا دی قسم آمینہ دے لال دا جیڑا آیا آ کے فرمایا انہا بتہ توجہ نہ کر تیرا رب ساری کائنات دا مالک ہے دوستان گرامی قدر جدو میرے آقا دے تے الزام لگ گئے اللہ کریم نے آپ جواب ارشاد فرمایا اور خالی لفظہ میں جواب نہیں دیتا بلکہ اللہ کریم نے پہلے قسمہ چاہیاں نے رب ذوالجلال قسمہ چاہن تو پا کے رب دی زبان تے ساری کائنات تو زیادہ سچی ہے خود اللہ دا اعلان ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا کہ رب نہ سچا کون ہو سکتا ہے اے اعلان کرن تو بعد بھی جدو ناموس رسالت دیواری آئی ہے اپنے یار دی عزت دیواری آئی ہے کائنات وچوں سب تو سچا اللہ قسمہ چاہ کے اپنے یار دیاں صفائیاں دیندہ جا رہا سننا میرے بھائیوں محبت دا انداز کی ہے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا نون والقلم وما یسترون اے میرے یار جڑی تیری میری راز دی گلے او دا تن آپ ہی پتہ ہے پریشان نہیں ہونا ایک نون دی میں قسم چاہ رہے ہیں اس لوح محفوظ تے چلن والے قلم دی قسم چاہندہ پہ فرشتے جو کچھ لکھ دے جا رہے نے اس سارے لکھے ہوئے دی میں قسم چاہ کے پہ کہنا ما انت بنعمت ربک بمجنون سنیا تیرے جیسا سونا تیرے جیسا جمال والا تیرے جیسا کمال والا مجنون کیویں ہو سکتا ہے اگے اللہ کریم نے ہن سننا میرے بھائیو ایک گل دے بدلے اندر ایک جواب کافی ہوندا ہے ایک الزام دے بدلے اندر ایک جواب کافی ہوندا ہے لیکن رب اپنے یار دے معاملے اندر
کتنا زیادہ اپنے یار دی دل جوئی فرما رہے آ. ایک قسم چاہیے نون دی, دوجی قسم چاہیے قلم دی, تیسری قسم لکھے ہوئے لوح محفوظ دی قسم چاہ کے فرمایا ما انت بنعمت ربک بمجنون. اللہ دی نعمت دے نال, اللہ دے فضل دے نال تو مجنون تے کوئی نہیں آنا. اوے میرے سونیا تو تے عقل کل دا مالک ہے, تیرے نال تے تیرے رب دی ذات ہے. لیکن اللہ کریم اجے مزید اپنے یار دیاں شاناں دے ڈنکے بجا رہے آ. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ. سونیا جڑا پاگل ہوئے, جدا دماغ خراب ہوئے, او دی تے کوئی عبادت ہوندی کوئی نہیں. جس دا دماغ خراب ہوئے نہ نماز پڑھ سکتا ہے, نہ سدھا کلمہ پڑھ سکتا ہے, نہ کوئی اور عبادت کر سکتا ہے. او تے ویسے ہی مرفوع کلم ہوندا, او دے تے شریعت دا حکم نافذ کوئی نہیں ہوندا. جس نو اپنی ذات دا ہوش کوئی نہ ہوئے, جس نو اپنے جسم دی کوئی قدر نہ ہوئے, پتہ احساس تا کوئی نہ ہوئے, او دا ثواب تے ہوندا ہی کوئی نہیں. سونیا تو خوش ہو جا, ایک پاسے اے بندہ ہو گیا جڑا مجنون ہے, او دا تے ثواب بڑا کھاتا ہی کوئی نہیں. ہن دوجے پاسے او بندہ جدی عقل سلامت ہوئے, او دا ثواب کس وقت تک ہوندا ہے؟ جدوں تک عمل کرتا جائے گا اس وقت تک ثواب ہوئے گا. جدوں عمل ختم ہو جائے گا ثواب بھی ختم ہو جائے گا. لیکن میرے یار تیرا معاملہ تے ساری کائنات رو وکھرا نظر آ رہے آ. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ. ساری کائنات مک جائے گی پر محمد دیاں عزتاں وچ اضافہ ہوندا جائے گا. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ تحقیق, حق جاریہ, نعرہ حیدری, یا علی, نعرہ غوثیہ. یا غوث. پتہ لگا اس گل دا؟ لوگ کہندے نہیں جی ناموس رسالت دی گل آئے, ختم نبوت دی گل آئے, تسی اتنے حساس کیوں آوندے ہو, تسی جذبات کیوں آوندے ہو؟ میں آکھیا میرے بھائی اے اسلوب اور اے طریقہ خود رب دا ہے. جس وے شان رسالت تے کوئی حرف آئے نا, شان رسالت دے بارے اندر کوئی غلط فہمی پیدا کرن دی کوشش کرے, اس ویلے رب ساری کائنات تو سچا ہون دے باوجود رب ذوالجلال قسمہ چاہ چاہ کے ایک دے بدلے ترے ترے سناوندا ہے. فرمایا ما انتا بنعمت ربک بمجنون. اگے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. ہن ذرا تسلسل تے غور کرنا. انہاں آکھیا تسی معاذ اللہ مجنون ہو, پاگل ہو, دماغ کوئی نہیں ٹھیک. اللہ فرما رہا جدہ دماغ ٹھیک نہ ہوئے نا, او تے حرکتاں کردہ الٹیاں سیدیاں, او تے انداز اور اس دا لائف سٹائل بالکل بے ترتیب ہوندہ ہے. سونیا تینے پاگل کیویں آکھ سکدے نے, تینے مجنون کیویں آکھ سکدے نے؟ تیری تے ہر ادا کائنات اندر مثالی بن گئی ہے. جیڑا تیرا عمل ہو جائے گا کائنات ہو دیتے قربان ہو جائے گی. گویا برادران گرامی قدر, میرے اللہ کریم نے اپنے یار دیاں عزتاں دے بارے اندر ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اے میرے سونے محبوب کریم, اساں دنو خلق عظیم دا مالک بنا دیتا. خلق عظیم تھلے مصطفیٰ دی ذات ہوتے ہے. دوستان گرامی قدر, اللہ دے سونے یار دا جڑا جڑا عمل بندا گیا, حضور دا بیٹھنا او بھی عبادت بن گیا, سرکار دا پانی پینا دا انداز بھی عبادت بن گیا, سرکار دا نماز پڑھن دا انداز بھی عبادت بن گیا. جس طرح رب دے یار نے عمل کر دیتا ہے, رب نے اس عمل نو عبادت بنا دیتا. اس واسطے اسی آکھیا کر دیاں تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے. سونیا جڑا مجنون ہوئے, جڑا پاگل ہوئے, او دیاں حرکتاں ویکھ کے تے لوگ تے دودے تو نفرت کر دے جاندے نے. لیکن تہاڈا معیار کی ہے؟ تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے, تیری ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے. سونے انہاں اپن شرم کرنا چاہیے دا. جیڑا تین مجنون آکھے وہ آپ اپنی عقل دا علاج کراوے. وہ کیسا منحوس آدمی ہے, وہ کیسا بے وقوف آدمی ہے کہ تیرے جیسے اللہ کردار والے نو تے لوگ کاپی کرن, اس نو فالو کرن, تے او بھی زندگی دے اندر کامیاب ہو سکدے نے. ہن آؤ میرے بھائی, عملی طور تے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دا جڑا برکت والا انداز ہے,
حضور صرف خود ہی صاحب اخلاق نہیں بلکہ جڑا میرے آقا دے نیڑے ہوندا گیا نا رب نے اس نو بھی اخلاق والا بنا دیتا ہے۔ حضور دے صحابہ اکرام کہندے نے مکہ مکرمہ دی ابتدائی زندگی دے اندر جس وقت سرکار نے تبلیغ دا اعلان فرمایا نا ایک عورت مکے دے اندر بڑی بد کلام عورت گالیاں دیندی خواہ مخواہ ہر ایک نو جس نو ملنا اس دے نال بد کلامی کرنی بد زبانی کرنی فحش گو اور سارے مکے والے او دے تو بچ کے گزر دے آئے این سامنے ہوندی پئی ہے نا راستہ بدل لینا انہوں نے پتہ ہی کہ کوئی اس نو بلاوے یا نہ بلاوے اس نے اگو بد زبانی کرنی ہے اور شریف بندہ وہ تے آپ کتراندہ نہ کہ برے بندے دی صحبت میں بچ جاواں نہ میں اس نو بلاساں نہ متھے لگ ساں تے نہ اپنی عزت خراب کر ساں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ایک دفعہ ایک جگہ ہوتے بیٹھ کے پہاڑ دی ایک وادی اندر بیٹھ کے آپ کھانا تناول فرما رہے سن کہ پہ کر دے سن کھانا کھا رہے سن سرکار ایک اے بھی حضور دی سادگی ہے مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں بظاہر ہاتھ خالی نے لیکن کائنات دا مالک و مختار نبی ہے حضور عاجزی دے نال آج تے کسے کو تھوڑا جہا روپیہ پیسہ آ جائے نا تے او دی چال ہی تبدیل ہو ویندی ہے سکے برا دو امن نا ایک نو دنیاوی لحاظ نہ تھوڑی جہی کوئی آسائش ہو جاوے روپیہ پیسہ ٹھیک آ جاوے دوجا برا غریب رہ جائے نا قسمیں لوگاں دی اٹھن بانے چ فرق آ ویندا جو سکے برا نہ سلام لینا دا انداز وٹی ویندا گل انج ہے کہ نہیں ہے انداز بدل ویندے نے لوگ اپنے سکیاں نو بلکہ برا تے رہ گئے ایک پاسے اگر باپ انسان دا وہ کوئی سادہ جا دیہاتی ٹائپ دا بندہ ہوئے اور پتر پڑھ لکھ کے کسی اعلیٰ مقام تے پہنچ جائے کوئی ڈاکٹر بن جائے انجینئر بن جائے کسی آفیشل شعبے دے اندر جا کے افسر بن جائے تے اپنے پیو دا تعارف کران لگے ہیں لوگ جکدے نے کہ لوگ کھیسن ویکھو اے دا ابا کیڈا بڈھا کتنا میلا کو چھلا جیا لیکن خدا دی قسم ہے اے دنیاوی سٹیٹس اے دنیاوی شان اور روب دبا سب عارضی چیزاں نے رب دے نزدیک جڑی شے عزت والی ہے او خدا دا خوف ہے ان اکرمکم اند اللہ اتقاکم اور پتہ کوئی نہیں تیری یہ کرسی تیرا ٹھاٹھ باٹھ تیریاں گڈیاں تیرے قلم دی طاقت اور روب دبدبا تیرے دروازے تے کھلوتے ہوئے چوکیداراں دی سلوٹ سلامی اے خدا دی نزدیک مکھی دے پر جتنی حیثیت بھی نہ رکھ دی ہوئے اور تیرا چٹی داڑھی والا باپ ایک سجدہ کرے رب دی بارگاہ دے اندر کیڈا شان والا ہوئے اس واسطے میرے بھائی جدوں تھوڑا جہا کسے دا مرتبہ بن جاوے نا وہ اپنے زمانے تو تھوڑا جہا الگ ہو ویندا لیکن برادران گرامی قدر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا کردار کیسا ہے حضور دے اخلاق کیسے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اس دے کہ اللہ دی سب تو بڑی ہستی بن کے آئے نے مخلوق سب تو اعلیٰ شان والا آمینہ دا لال بن کے آیا ادھے باوجود میرے آقا دا حسن اخلاق کیسا حضور دی عاجزی کیسی ہے حضور دے صحابہ کرام کہندے نے اساں ویکھیا کہ یہ مکہ مکرمہ دے اندر ایک پہاڑ دی وادی دے درمیان حضور نے زمین تے اپنی چادر بچھائی ہے اپنی پوٹلی کھولی ہے او دے وچوں کھانا کڈیا تے کھانا کھانا شروع کر دیتا ہے میرے آقا دا کردار ایسا ہے دنیاوی ٹھاٹھ باٹھ نو کملی والے نے پسند نہیں کیتا بلکہ عاجزی نو پسند کیتا ہے حضور جدوں کھانا کھاندے پہنے چند صحابہ بھی حضور دے کول بیٹھے ہوئے نے سرکار دے صحابہ کرام جدوں کول بیٹھے ہوئے نے حضور دے صحابہ نے ویکھیا اوہی عورت ہوندی پئی ہے جڑی بڑی بد کلامی کرنے والی ہے جڑی فحش کوئی کرنے والی ہے بد زبانی کرنے والی ہے ہر ایک نو بلا وجہ گالیاں دینے والی ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کرام ڈر گئے نے عرض کرتے نے یا رسول اللہ جلدی دے نال اپنا کھانا آپ بند کر دے اسی کسی اور جگہ تے سائیڈ تے ہو جانے ہاں انج نہ ہووے اے تہاڈے کول آوے بلا وجہ تہاڈے بارے اندر کوئی گل کرے گی ساڈا بھی دل پریشان ہوے گا یا رسول اللہ آپ نو بھی تکلیف پہنچے گی رب دے یار نے فرمایا
آن دیو جڑا محمد دے دربار وچ آئے گا کچھ نہ کچھ لے کے ہی جاوے گا۔ جدوں آقا کریم دے سامنے آ کے بہ گئی ہے، خاموش ہو گئی ہے، گل نہیں پئی کر دی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھانے بے دی جا رہی ہے، حضور بڑے آرام دے نال لقمہ توڑ دینے سالن وچ لگا کے بڑے آرام نال چبا چبا کے کھاندے پے نے، اپنے صحابہ کرام نال پیار محبت دیاں گلاں کردے پے نے۔ ویکھ کے یہ منظر او بڈھی عورت بھی کول بہ گئی ہے، کوئی گل اس نے نہیں کیتی۔ صحابہ بڑے حیران ہو گئے نے، اے تے او عورت ہے جڑی کسے نو معاف نہیں کر دی، ہر ویلے بد کلامی کر دی ہے، لیکن آقا کریم دا روب اتنا دیتے طاری ہو گیا۔ کچھ ان کے خلق نے کر لی، کچھ ان کے پیار نے کر لی، کچھ ان کے خلق نے کر لی، کچھ ان کے پیار نے کر لی، مسخر ساری دنیا سید ابرار نے کر لی۔ میرے بھائیو عورت آقا کریم دے سامنے بیٹھ گئی ہے، حضور نو کھانا کھانے بے دی پئی ہے تے کہندی ہے اے محمد بن عبداللہ جو کچھ آپ کھاندے پے ہو او دے وچوں مینوں وی عطا فرما دیو۔ منگیا سرکار کولو، حضور نے لقمہ توڑیا نا تے اس نو سالن دے اندر جو بھی سرکار کھاندے پے او دے اندر لگا کے بگو کے حضور او دے ہاتھ تے رکھنے لگے نے نا، لیکن دربار مصطفیٰ وچ آئی ہوئی ہے، رب نو او دے تے ترس آ گیا، او دی تقدیر بدلن دا اللہ نے ارادہ انج کیتا نا، او ساکھیا جیڈے وڈے بوئے تو منگن آئی ہیں نا، انج نہیں ہن منگیا میں ہے تے میں لینا بھی اس انداز نالے جڑا میں پسند کریں گی۔ حضور دے صحابہ حیران نے کہ ادھی قسمت بدل دی جا رہی ہے۔ صحابہ اکرام عرض کر دینے یا رسول اللہ یہ کیا چاندی ہے؟ حضور نے فرمایا جڑا مطالبہ کرے گی محمد پورا کردہ جائے گا۔ اس سا کیا جڑا لقمہ تسی اپنے ہتھا نہ توڑے آنا وہ بھی بڑا شان آرہا، بڑی کمال اور برکت والا ہے، دوڑے ہاتھ نہ مس ہو گیا، برکت دی انتہا کوئی نہیں، لیکن میرا دل ان کردہ کہ نال نال دست مصطفیٰ دی برکت بھی ہوئے تے لعاب مصطفیٰ دی برکت بھی ہوئے، حضور دے لعاب دی برکت بھی مل جائے۔ اس سا کیا سونے جے کرم کرنا ہی ہے نا پھر مہربانی فرماؤ اس لقمے نو پہلے اپنے منہ وچ پاؤ، اس نو چباؤ، چبا کے پھر او چبایا ہوئے لقمہ میرے منہ وچ رکھو۔ سرکار نے انکار نہیں کیتا کہ اے پاگل عورت ہے، پتہ نہیں میرے نہ کوئی مذاق کر دی پئی ہوئے، میں چبا کے دے منہ لے ونجا تے اے کو کوئی گل کر کے نس جاوے تے اے اپنے دلوں میری انسلٹ کر جاوے۔ حضور نے اس طرح نہیں سوچیا، سرکار نے وہ لقمہ اپنے منہ مبارک وچ پایا، چبا کے اس عورت دے منہ وچ رکھیا۔ ہن تاثیر ویکھنا اخلاق مصطفیٰ دی، حضور دے صحابہ کہندے نے وہ لقمہ کھادا نا اپنے پیٹ وچ لے کے ٹر گئی ہے، چپ کر کے نگاہاں نیچیاں کر کے اٹھ کے اپنے گھر وال ٹر گئی ہے۔ اس واقعے تو بعد ساری زندگی اس عورت دی زبان وچوں نہ کسی نے گال سنی ہے نہ کسی نے بد کلامی سنی ہے۔ جس دے دہن مبارک جان والا لقمہ اتنی تاثیر والا کہ بے اخلاق اور بد اخلاق نو اخلاق دا مالک بنا دیندہ ہے، اور رب دا یار آپ کتنے اخلاق والا ہوئے گا۔ آؤ برادران گرامی قدر، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا اخلاق کتنا اعلیٰ ہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا انکا لعلی خلق عظیم، تو سا خلق عظیم تو اتے دے مالے کو مثال عربی زبان دی سمجھا دے ماں اللہ دا مطلب یہ ہوندہ ہے کہ ایک شے تھلے ہوئے اور دوسری شے اس دے اتے ہوئے۔ جس طرح عربی زبان دی ایک مثال رکبتو علی الفرس، میں گھوڑے کے اوپر سوار ہوا، اتھے بھی علا آیا رکبتو علی الفرس، میں گھوڑے پر سوار ہوا، گھوڑا تھلے ہوندہ ہے تے سوار اس تو اتے ہوندہ ہے۔ جلستو علی السریر، میں چارپائی کے اوپر بیٹھا، چارپائی تھلے بان علا اس تے اتے، ای الفاظ اور ای انداز رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا انکا لعلی خلق عظیم، اخلاق دے جتنے بھی درجے نے وہ تھلے نے، مصطفیٰ دا مقام اس تو بھی بلند و بالا ہے۔ اچھا علماء نے فرمایا کہ رب ذوالجلال نے اے انداز علا والا کیوں رکھیا؟ وہ دی وجہ کی ہے تاکہ کوئی یہ نہ سمجھ لوے کہ حضور نے اے چنگے کم کیتے، سچ بولیا، دشمنان معاف کیتا، وعدہ اپنے پورے کیتے نے، جھوٹ تو اجتناب کیتا، اے سارے معاملات کیتے نے تے تاں سرکار شان والے ہوئے نے۔ توجہ کرنا، اے میرا نقطہ ضائع نہ کرنا۔ حضور اللہ کریم نے اے انداز کس واسطے اختیار کیتا کہ انکا لعلی خلق عظیم، تسی چنگیاں عادتاں دے اتے ہو، اس واسطے
کوئی اے نہ سمجھے کہ اے چنگیاں عادتاں حضور نے اپنائیاں نے تے تاں سرکار شان والے بنے نے. فرمایا نا اصل گل اے ہے کہ اے ساری صفات اے ساری عادات کملی والے نے جس میں اپنا لیاں نے تے اے عادتاں بھی شان والیاں بن گئیاں نے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، حق چاریا، نعرہ حیدری، جاہلی، نعرہ غوثیہ. یا غوث. دوستان گرامی قدر، اللہ کریم نے اپنے یار دے بارے اندر ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اللہ اخلاق دا مالک بنا کے بھیجیا. آؤ میرے بھائیو کسے دے بارے اندر پتہ کرنا ہوئے او دے قریبی لوگاں کو پوچھیا جاندا ہے کہ ہو جیا جڑے کثرت دے نال او دے کول اٹھن بان والے ہون. دور آلے تے صرف او دیاں چنگیاں عادتاں نو واقف ہوندے نے، او دیاں چنگیاں تھوڑیاں گلاں تو واقف ہوندے نے. جتنا قریبی ہوے گا او دی خلوت اور جلوت نو جانن والا ہوے گا، جتنا او دے نیڑے رہن والا ہوے گا او دی سوچ اور او دے خیال نو سمجھن والا ہوے گا. بلکہ میں کہہ لواں کہ سب تو زیادہ انسان دی سوچ نو، انسان دے کردار نو، انسان دے اخلاق نو اس دی زوجہ جانن والی ہوندی ہے، اس دی بیوی جانن تے سمجھن والی ہوندی ہے. اس کلیے نو اگر ویکھے گا نظر آئے گا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیاں جتنی ازواج مطہرات نے انہاں دا سرکار دے بارے اندر کیسا خیال ہے. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی بارگاہ دے اندر ایک صحابی حاضر ہوئے نے، آ کے کہندے نے دسو تے صحیح میرے آقا دا اخلاق کے ہو جائے، حضور دا کردار کیسا سی، سرکار دی زندگی دے عادات و خصائل اندر دسو تے صحیح کے ہو جیسا ہے. اللہ دے یار دی زوجہ محترمہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے کو جدو سوال کیتا گیا آپ نے الٹا سوال کر دیتا. آپ نے فرمایا اما قرأت القرآن، اے سوال کرنے والیا میرے کو کہ پوچھ دے تو قرآن پڑھیا یا نہیں پڑھیا. انہوں نے صحابی رسول نے عرض کیتا ام المومنین میں قرآن تے پڑھیا، الف لام میم تو لے کے الحمد تو لے کے والناس تک سارا قرآن پڑھیا، لیکن حضور دا نام لے کے کیویں حضور چل دینے، کیویں حضور بیٹھ دینے، سرکار دا انداز حیات کیسا اے میں نے پتہ نہیں لگا. میرے آقا دی زوجہ محترمہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ارشاد فرمایا ہن خالی اس انداز نال قرآن دے حرفاں نو نہیں پڑھنا، گھر ٹر جا ہن قرآن انج کر کے پڑھنا ہے جویں میں تینوں دسدی پیاں. ام المومنین دے جواب اندر صحابی رسول عرض کردے نے اے ساڈی ایمانی قرآنی ماں دسو تے صحیح کیویں قرآن نو پڑھنا ہے. ام المومنین نے فرمایا ادو قرآن دیاں آیتاں نو پڑھدیاں جانا ہے، ادو مصطفیٰ دے فضائل سمجھدیاں جانا ہے. ادو قرآن دیاں آیتاں نو پڑھدیاں جانا، ادو مصطفیٰ دی زندگی دے ایک عمل نو ویدیاں جانا ہے. خدا دی عزت دی قسم ہے کان خلقہ القرآن. جدو اس انداز نہ قرآن پڑھے گا تن سارا قرآن مصطفیٰ دی نعت نظر آوے گا. سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے. ارے سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، کیسا ہوگا وہ مصور جس کی یہ تصویر ہے. او کمال والا مالک اللہ کے ہو جے ہوئے گا جس دا بندہ محمد ایڈی شان والا. میں میرے بھائیوں بغیر کسی اختلاف تو چھوٹی جی گل سمجھا دے ماں. کچھ لوگ کہندے نے بھائی تسی حضور دی ایڈی شان بیان کر دے ہو جی خدا نہ ملا دین دے ہو. میں آکھیا نہ میرے بھائی معاذ اللہ اسیادیں خدا تے وراء الورائے جس دا نہ کوئی حد نہ کنارہ نہ کوئی اس دی ذات نو اس دی شان اور مقام دی حد نو سمجھ نہیں سکدا. اسی تے کیا کہنے ہیں برادران گرامی قدر اسی آکھیا کر دیں خدا او ہے جس نے مصطفیٰ نو شانہ والا بنایا ہے، خدا او ہے جس نے مصطفیٰ نو عزتاں والا بنایا ہے اہل ایمان کا یہ عقیدہ خدا خدا ہے نبی نبی ہے. نبی کو اپنے خدا نہ مانو خدا
سے لیکن جدا نہ مانو، ہے اہل ایمان کا یہ عقیدہ، خدا خدا ہے نبی نبی ہے، ایسا عقیدہ کان خلقہ القرآن۔ انشاءاللہ العزیز اگلے جمعے دیتے بھی حضور دے اخلاق دیئے مثالاں اس تے بارے اندر عرض کرانگے۔ ایک دو اعلان سماعت فرما لو۔ سب تو پہلا اعلان تے ساڑھے جامعۃ المدینہ دے بارے شعبہ کتب، پہلے ساڑھے کو صرف حفظ دی کلاس ہوندی ہے نا، حفظ اور ناظرہ قرآن پاک پڑھان دے آس، ہون اللہ دے فضل و کرم دے نال کتاباں درس نظامی دا شعبہ شروع ہو چکے ہیں، بلڈنگ تیار ہے، اساتذہ کرام ماشاءاللہ پڑھا رہے ہیں، کلاساں لگی ہوئی ہیں، 7ویں کلاس وچ بچہ پڑھدا تے ان بھی داخل کر لے سن، 8ویں ہے 9ویں ہے، سارے بچوں نو داخل کر لے سن، اور نال اے سکول دیاں کلاساں او بھی پڑھا سن، او دے نال دینی تعلیم انشاءاللہ عالم دین مفتی مدرس بنان گے، اپنی اولاد نو قرآن حدیث اور فقہ دے علم دے حصول دے واسطے جامعۃ المدینہ دے نال رابطہ فرماؤ۔ دوسرا